الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز سامعین گرامی، آج میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شان قرآن بیان فرمائی ہے: اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لا ریب کتاب قرآن مجید کی آمد اور اس کی نصیحت و شفا، ہدایت و رحمت ہونے کا ذکر فرمایا ہے، مگر یہ فوائد وہی حاصل کر سکتا ہے جو مومن ہو۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے: قرآن نصیحت ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت و رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ظالموں کافروں کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالی بہتریوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتریوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کفر و ایمان کی کسوٹی ہے جس سے مومن و کافر کی پہچان ہو گئی۔ کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا گیا، یوں کہ ان کی گمراہی و ضلالت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، ورنہ گمراہ تو وہ پہلے ہی تھے۔ جیسے گندگی کے ڈھیر پر بارش ہو تو اس کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے، اور مومنوں کو اس قرآن پاک سے ہدایت نصیب ہوئی، جیسے جب بارش پھولوں پر برستی ہے تو ان کی مہک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کی ہر آیت شد مد زیر زبر اور پیش شان مصطفیٰ کا اظہار کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، مگر وہ لوگ اقلیم سخن کے مالک تھے اور ان کو میدان فصاحت و بلاغت کا شاہ سوار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں روز قیامت تک ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے تمام روحانی جسمانی امراض کا خدائی نسخہ درج تھا۔ جب کلام حق آپ نے لوگوں کے سامنے تلاوت کیا تو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہوں کی زبانیں اس کے سامنے کنگ ہو گئی۔ مشرکین مکہ قرآن پاک کے بارے میں طرح طرح کے بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت گھر نہ کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب دولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: ان کاروان سلالت کے رہبروں، اندھیروں کے مسافروں سے فرماؤ: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اے کافرو، تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے میں شک کرتے ہو، اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں شک کرتے ہو، اور معجزات کو تو کیا اس قرآن پاک کا ہی مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ تم کو اعلان عام دیا جاتا ہے کہ تم سارے ملک عرب کے فضلاء، شعراء، بلغاء جمع ہو کر کتاب اللہ کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھاؤ۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے،
تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔